صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ملاقات۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایم ایف کے شدید تحفظات، حکومت کا چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور۔ ٹی سی پی نے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا جاری ٹینڈر واپس لے لیا۔ عالمی ادارے نے معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تمام حکومتی وضاحتیں مسترد۔ ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی حکومت کو چینی کی قیمت کم کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر سربراہی چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس میں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور سینئر ممبران نے شرکت کی۔ ایسوسی ایشن نے یقین دہانی کروائی کہ چینی کی $165 ایکس مل قیمت یقینی بنائیں گے۔ 3 دن میں چینی کی قیمت میں کمی دکھائی دے گی۔ وزیر خزانہ کا عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے ساتھ ورچوئل اجلاس۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی، ٹیکس اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ۔ عالمی ادارے کی جانب سے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جاری ترجیحی ٹیرف پر مذاکرات حوصلہ افزا ہیں۔ نئی سولر پالیسی میں بجلی واپس خریدنے کی شرح طے، جلد وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ سولر پینل پر نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ نافذ کی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ سے 103 ارب کا بوجھ پڑا۔ بجلی واپسی نرخ $11.33 فی یونٹ مقرر کیے گئے، تاہم پرانے سولر صارفین $27 پر بجلی بیچتے رہیں گے۔ نئی پالیسی نیپرا منظوری کے بعد کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں پر مبنی برادرانہ تعلقات پر گفتگو۔ دفاعی تعاون، باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ 2 طرفہ دفاعی معاہدے کے جلد اور مؤثر نفاذ پر اتفاق۔ شہباز شریف کو انڈونیشیا کے ساتھ سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم۔ افغانیوں کی پاکستان میں سرگرمیاں غیر قانونی ہیں۔ افغانیوں نے پاکستان کی معیشت اور ٹرانسپورٹ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانیوں کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا، ایران نے گزشتہ 1 ماہ میں پاکستان کی نسبت 5 گنا زیادہ مہاجرین کو ڈیپورٹ کیا ہے۔ قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مہمان صرف 2-4 دن کے لیے ہی ہوتا ہے۔ چین سمیت رکن ممالک کے مابین تعاون کے نئے باب کھلنے کی امید۔ بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کا اہم اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی مؤثر نمائندگی کی۔ چینی صدر شی جن پنگ سے تاریخی ملاقات۔ علاقائی استحکام، باہمی اعتماد، اقتصادی ترقی اور یوریشیائی ہم آہنگی کے نئے امکانات پر گفتگو۔ دفتر خارجہ کے مطابق چینی صدر نے وفود کا خیر مقدم کیا۔ شی جن پنگ نے کہا، ایسیو یوریشیا کے بڑے حصے کو جوڑتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قازقستان کے ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا پاک قازق 2 طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا عزم۔ Strongly condemn the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Such illegal actions directed against SCO member states are unacceptable. اسرائیل کی ایران پر جارحیت اور امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا، غزہ میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی ایرانی صدر کے ساتھ بیٹھک۔ جنگ میں فتح پر مبارکباد۔ سپریم لیڈر کی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ مسعود پزشکیان نے جنگ میں پاکستانی حمایت کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی مشیر ایرانی سپریم لیڈر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے بھی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جنگ ہو یا امن، پاکستان اور ایران ہر موقع پر ایک ساتھ ہیں، دشمن کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔
इंडोनेशिया के वजीर दिफा की जनरल हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दो तरफा दफाई ताउन, इलाकाई सलामती की हरकियात और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाफरी सजामुद्दीन और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात में देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश, पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की हिदायत जारी, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाब होने तक मौखिर की गई। आईनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर अज खुद रेफरेंस भेजने के मिजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी कोई तहरीरी शिकायत मौजूद नहीं। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस सीटों से मुतालिक फैसला जारी, नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। KP असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTI और ANP को एक एक इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की नशिस्त भी मिल गई। मखसूस खातून की नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ समाअत के बाद फैसला महफूज किया। कि हमारे अपोजिशन के मिलकर 5 सेंटर्स बनते हैं, 3 जनरल, 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट। तो हुकूमत अगर चाहती है कि बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाए, ये बातें जो भाई फ़लाँ मेंबर बिक रहा है, फ़लाँ ले हो रहा है, तो ये नहीं होने चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मुकाम से मुलाकातों में दोनों ने यकीन दहानी करवाई थी कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को खतरसार, असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद और असासे छुपाने के इल्ज़ामात पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर, फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। जी के 90 दिन में आर एंड फार उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएं। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हमें दिल बड़ा रख कर सियासत करनी चाहिए। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि महज गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। बानी PTA पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा से बात हो चुकी है और तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी गई हैं। चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की, कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए। मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। तहरीक शुरू होने से पहले ही PTI में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, वो माफ़ी मांगे वरना कार्रवाई होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस जाने से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। बानी PTI को जेल में B क्लास के तमाम सहूलियात दस्तियाब, खुराक, सेहत, मुताला, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलियात दस्तियाब की गई हैं। उन्हें 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। खुला सहन भी मौजूद है। बानी PTI रोजाना 2 घंटे वॉक और एक्सरसाइज करते हैं। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल ने दावा किया कि बानी PTI को साइकिल, LED, अखबारात और जाती कुतुब की सहूलियत भी मौजूद है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्तों पर समाअत की। उन्होंने दरख्वास्तें मंजूर करते हुए हुकूमत को 30 रोज़ में कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत का तश्कील करदा कमीशन 4 माह में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे।
بانی پی ٹی آئی کے سابقہ اہلیہ ریحام خان کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان۔ ریحام خان نے اپنی سیاسی جماعت کا نام پاکستان ریپبلک پارٹی رکھا ہے۔ کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نئی سیاسی جماعت عوام کی آواز بن کر حکمرانوں کا پیچھا کرے گی۔ پاکستان ریپبلک پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ اس شخص سے ہم نے جب یہ کیا انٹیروگیٹ، اب یہ اس وقت ریمانڈ پر ہے، کورٹ میں پراپرلی اریسٹڈ ہے۔ کورٹ سے ہم ریمانڈ اس کا لے چکے ہیں 10 دن کا، جس پہ مزید تفتیش اور مزید چیزیں جہاں جہاں یہ بتا رہا ہے کہ کس کس جگہ پر تھا، کس نے دفن کیا، کہاں گیا۔ جس گھر پہ یہ بھوسا منڈی والا، جب لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوسا منڈی سے آگے جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بچے کو لے کر گئے تھے، اس گھر کا ہم آلریڈی اس پہ ریڈ کر کے وہ اس کے جو مالک مکان تھا اس کو تفتیش میں لے چکے ہیں۔ مقتول بچے مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں افغان گروہ ملوث تھا، قاتل گرفتار کر لیے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ترجمان بلوچستان حکومت نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا، احشام نامی ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ مصور کے اغوا اور قتل میں ملوث سریاب روڈ کے رہائشی یوسف اور ناصر نامی ملزمان مارے گئے۔ ریحان اور بخاری نامی 2 افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں اغوا ہوئے 11 برس کے مصور کاکڑ کے اغوا کے خلاف بلوچستان بھر میں ہڑتال کی گئی تھی اور اسمبلی کے باہر کئی روز تک احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بھی مصور کاکڑ کے اغوا کا نوٹس لیا تھا۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں، لاہور، پنجاب، آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار برسات سے معمولاتی زندگی درہم برہم۔ نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا شدید خطرہ۔ پاک پتن میں چھت گرنے سے معصوم بچہ جاں بحق، باپ بیٹی اور دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ صحبت پور میں طوفانی بارش سے گرڈ اسٹیشن کے کھمبے اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں زمیں بوس۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ملک بھر میں بارشوں سے اب تک 116 افراد جان کی بازی ہار چکے، 253 زخمی۔ 17 جولائی تک مزید شدید بارشوں کی پیش گوئی، چاروں صوبوں میں ہنگامی الرٹ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری۔ سندھ میں بھی نئے اسپیل کی طاقتور انٹری، کئی شہروں میں بادل جم کے برسے، 2 گھنٹے کی موسلادھار بارش نے حیدرآباد کو ڈبو دیا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، پوش علاقے بھی متاثر۔ بارش رکے 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے مگر نکاسی آب ممکن نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کی ہنگامی اقدامات اور فوری ریلیف کی ہدایت۔ روجھان میں کئی بستیاں اور فصلیں زیر آب، دریائے سندھ میں تونسا اور گدو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ کشمور کے مزید 3 دیہات زیر آب آ گئے۔ کراچی میں بھی بارشوں کا الرٹ جاری، کل سے شہر قائد میں برسات کا امکان۔ جعلی نمبر پلیٹوں کے خلاف گورنمنٹ کوئی ایکشن کر رہی ہے، کوئی ریفارمز لے کے آ رہی ہے، تو کس کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے اور لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی ایسی کوئی چیز جس سے شاید پبلک کی کوئی ہمیں سپورٹ مل سکے وہ اس کو ہم کیش کریں۔ عوامی حمایت سے محروم جماعتیں نمبر پلیٹس جیسے غیر سنجیدہ معاملات پر سیاست چمکانے میں مصروف، عوام کو گمراہ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو قانون کے تحت سیاسی میدان میں آنے کا حق حاصل ہے۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے تحت سڑکوں کا وسیع نیٹ ورک تیزی سے بچھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اسپیکر ملک محمد احمد خان کی اہم ملاقات، صوبے کی مجموعی اور سیاسی اور انتظامی صورتحال، مونسون سے نمٹنے کے لیے حکومت کے مؤثر اقدامات، مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف عوامی ریلیف ادارے کے قیام، پسماندہ علاقوں کی ترقی اور ہر طبقے کی فلاح کے لیے غیر سیاسی انداز میں عوامی خدمت جیسے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مالی بحران، تنہائی اور بے بسی کی دردناک داستان، کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت، مزید سنسنی خیز انکشافات، کمرے میں خشک ٹب، پھٹے کپڑے اور سگریٹ فلٹر ملے، دونوں ہاتھ سینے سے چمٹے، واٹس ایپ پر آخری پیغام میں ہیلو میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں کی پکار، پولیس کی تفتیش، جم ٹرینر، ڈیزائنر اور قریبی لوگوں کے بیانات قلم بند۔ خطرناک اور مخدوش عمارتوں پر سندھ حکومت کا اہم اجلاس، کراچی سمیت صوبے بھر میں 588 عمارتوں کی نشاندہی،
59 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 29 خالی. سروے کے اثر نو احکامات. اضلاع کی سطح پر کمیٹیاں قائم. گورنر ہاؤس کراچی میں لیاری متاثرین سیل میں 32 رکشہ ڈرائیورز نے رجسٹریشن کروا لی. پلاٹوں کی فراہمی متاثرین کو کھانا دیا جا رہا ہے. کراچی کے علاقے ماڑی پور میں تیز رفتار کار نالے کی دیوار سے ٹکرا کر الٹ گئی. ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، ماں، 2 کمسن بیٹیاں اور 1 مرد شامل. 4 شدید زخمی. ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کیے. عینی شاہدین کے مطابق گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوئی. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت. انسداد دہشت گردی عدالت نے کم عمر ملزم افنان اور اس کے والد شفقت علی پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے گواہان کو 22 اگست کو شہادت کے لیے طلب کر لیا. ایران نے جوہری افزودگی بند کرنے کی کسی بھی شرط پر مذاکرات مسترد کر دیے. آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی ولایتی کا 2 ٹوک بیان. کہا افزودگی ایران کا ناقابل تنسیق حق ہے. امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ممکنہ ملاقات کے وقت اور مقام کا بھی ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں انسانی بحران سنگین تر. مزید 87 فلسطینی شہید. امدادی مراکز اور بے گھر کیمپوں پر حملے جاری. خوراک، پانی، ایندھن اور طبی سہولیات کی شدید قلت. اقوام متحدہ اور مصر کا امداد کی راہ میں رکاوٹوں پر اظہار تشویش. قطر میں سیز فائر مذاکرات تعطل کا شکار. حماس کا نتنیاہو پر مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام. نیتنیاہو کی حکومت خطرے میں. اہم اتحادی جماعت نے ساتھ چھوڑ دیا. اہم اتحادی جماعت یونائٹڈ تورا جوڈزم نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. UTJ کے ایک رکن پہلے ہی مستعفی ہو چکے تھے. اب جماعت کے باقی 6 ارکان نے بھی نیتنیاہو کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. 120 رکنی کنیسٹر. اسرائیلی پارلیمنٹ میں نیتنیاہو کو محض 1 نشست کی برتری حاصل. ٹرمپ کی روس کو کھلی وارننگ. 50 دن میں امن معاہدہ نہ ہوا تو 100% تجارتی پابندیاں لگیں گی. روسی معیشت کو زمین بوس کر دیں گے. امریکی صدر نے کہا کہ یوکرین کو نیٹو کے ذریعے پیٹریوٹ میزائل سسٹم سمیت جدید امریکی اسلحہ فراہم کیا جائے گا. اتحادی قیمت چکائیں گے. برطانیہ کا پاکستانی طلبہ اور ورکرز کے لیے ای ویزا کا اجرا. پاسپورٹ میں اسٹیکر کی شرط ختم. ای ویزا آن لائن امیگریشن اسٹیٹس کا ثبوت ہوگا. برطانیہ جانے والے طلبہ اور ملازمین کو پاسپورٹ پر آج سے ویزا اسٹیکر لگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی. امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب اور بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 131 ہو گئی. 97 افراد تاحال لاپتہ ہیں. مزید بارشوں اور سیلاب کی وارننگ کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں معطل. موسلا دھار بارشوں کے سبب نیو یارک اور نیو جرسی میں بھی ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی. آسٹریلیا سے بدترین شکست. ویسٹ انڈیز صرف 27 رنز پر ڈھیر. 70 برس کی تاریخ میں دوسرا کم ترین اسکور. آسٹریلیا نے تیسرے اور آخری ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو 176 رن سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز ٹیم دوسری اننگز میں صرف 27 رنز بنا سکی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 225 اور دوسری اننگز میں 121 جبکہ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 143 اور دوسری اننگز میں 27 رنز بنائے. آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 3-0 سے اپنے نام کی. اس سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم 1955 میں آکلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف 26 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی. اور اسپنج باب کو جہنم سے بچنے کی مہم درپیش. سرچ فار اسکوائر پینٹس کی جھلکیاں جاری. فلم رواں برس 19 دسمبر کو پیش کی جائے گی.